عمران خان کا لانگ مارچ کا اگلا لاہے عمل ہفتے کے روز دینے کا اعلان۔ شانگلہ میں جلسے سے خطاب کے دوران چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک بار پھر جارحانہ انداز میں بولے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ بے شک آپ نیوٹرل رہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں پاور آپ کے پاس ہے۔ چوروں کا ٹولہ ملک کو جہاں لے کر جا رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کی سازش کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی عمران خان کے بیان پر کڑی تنقید، کہا ملک کے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے 300 ٹکڑے ہونے چاہیے۔ عمران خان بتائیں 3 ٹکڑوں والا ایجنڈا گولڈ سمتھ کا ہے یا اسرائیل کا؟ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس اقتدار کے جانے پر عمران خان حواس کھو بیٹھا ہے وہ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ مریم نواز نے عمران خان کے معائنے کے لیے حکومت سے نفسیاتی ماہرین کا بورڈ بنانے کی اپیل بھی کر دی۔ سپریم کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے پی ٹی آئی کی پیشگی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ رجسٹرار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے متعلقہ فارم سے رجوع نہیں کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی راہداری ضمانت 25 جون تک منظور کر لی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سابق وزیر اعظم کی 3 ہفتے کی راہداری ضمانت منظور کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو خبردار کر دیا۔ عمران خان کے انٹرویو پر وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی سخت رد عمل۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کی ہمت نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ ترکی مکمل کر کے واپس وطن روانہ ہو گئے۔ ترکی کے وزیر تجارت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ دورہ ترکی پر موجود وزیر اعظم سے ستائش گروپ کے بورڈ کے صدر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت پچھلے 4 سال میں سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل کی گئی رکاوٹوں کا سدباب کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل۔ اجلاس اب 6 کے بجائے 16 جون کو ہوگا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی تاریخ تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی وکیل کو 5 دن میں تمام اکاؤنٹس کی تحریر شدہ تفصیلات جمع کروانے کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی وکیل سے کہا کہ آپ صرف اپنی ٹوٹل رقم اور متنازع اندراج کو کلیئر کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 7 جون تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف نے کل ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات فاروق حبیب نے اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایات پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل جمعے کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت 1300 روپے بڑھ گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,38,600 روپے ہو گئی۔ قومی کرکٹر شاہین آفریدی ملتان میں 14 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے پرعزم۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی فاسٹ بولر نے کہا کہ بولنگ کے ساتھ بیٹنگ کی بھی پریکٹس کر رہا ہوں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف چھکے مارتا نظر آؤں گا۔ ٹیم مکمل تیار ہے۔ گرم موسم کو قبول کرنا پڑے گا۔ ملتان میں عرصہ دراز کے بعد میچز ہونا خوش آئند ہے۔ معروف پاکستانی اداکار فواد خان اقوام متحدہ کے خیر سگالی کے سفیر مقرر۔ فواد خان پاکستان میں اقوام متحدہ کے چارٹر اور پائیدار ترقی کے ترجمان کے طور پر کام کریں گے۔ فواد خان کو سفیر مقرر کرنے کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔